بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اس ماہ مبارک سے گزر رہے ہیں جو کہ ماہ غفران ہے اور ماہ قرآن ہے. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے آپ سب کو اس مہینے کے روزے پورے آداب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور چونکہ یہ ماہ قرآن ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل کے موضوع پر گفتگو کرنے کو جی چاہتا تھا، لیکن جیسا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وقت نہیں بچا اور کلیدی خطبہ صدارت جو ہے وہ 2-4 منٹوں میں مکمل ہو جائے گا. سوالات بھی بہت سارے ہیں اور ان سوالات کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں کہ آج جواب نہیں دے سکوں گا. عید کے دن انشاءاللہ افطاری سے پہلے یہاں میرا درس ہوگا. یہ سوالوں والے احباب اگر تشریف لا سکیں تو لائیں. انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب میں کچھ وقت دے دوں گا. اور جہاں تک موضوعات کا تعلق ہے، آپ نے دو موضوعات جو ہیں وہ مشائخ سے سنے. شیخ محمد وسیم مدنی صاحب اور شیخ ارکن رئیس صاحب دونوں نے اپنے اپنے موضوعات کا خوب حق ادا کیا ہے اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اختلاف کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک فطری عمل ہے. اسی معاملے میں اختلاف ہو جانا یہ کوئی نہونی بات نہیں ہے. آج بھی علماء کرام میں اختلاف ہو رہا ہے اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ان میں اختلاف ہوتا تھا. بہت سارے واقعات آپ نے سنے. امت اسلامیہ کا سب سے پہلا اختلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا اختلاف کون سا تھا؟ آپ فوت ہوئے ہیں یا نہیں. یہ سب سے پہلا اختلاف. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، جس نے یہ کہا کہ نبی فوت ہو گئے ہیں میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں. تلوار نکال کے ہاتھ میں اور یہ اعلان کر دیا. عمر فاروق ہے کوئی ہماشما نہیں، جلالت، روب و دبدبہ. اب کسی کو ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ جواب. واقعہ تفصیلی موجود ہے، آپ جانتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ کی آواز دی عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھنے کو تیار نہیں. بالآخر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد ایک رسول ہی تو تھے اور ان سے پہلے کتنے ہی رسول گزرے ہیں، آئے گئے. اگر ہمارے نبی فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین اسلام کو چھوڑ بیٹھو گے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی. حضرت عمر فاروق جو کہ اختلاف کیے کھڑے ہیں، تلوار سامنے کھڑے ہیں، ان کا اپنا بیان موجود ہے کہ یہ آیت
سننے کے بعد میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، میری ٹانگیں مجھے میرا وزن اٹھانے کے لیے تیار نہیں، میں گھسٹ کر زمین پر بیٹھ گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کو اختلاف ہوا اور ختم کیسے ہو گیا؟ قرآن کریم کی آیت سے ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلاف ہوا کرتا تھا اور اسی طرح قرآن کی آیت کو آئی، اختلاف ختم، حدیث آئی، اختلاف ختم۔ آج بھی اگر ہم اس منہج کو اختیار کر لیں جو صحابہ کرام کا تھا تو اختلاف نہیں رہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو ہمارے موجودہ اختلافات ہیں، ان اختلافات میں سے کسی مسئلہ میں آپ کہیں بھی دو آدم سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور یہ دیکھیں کہ اس مسئلہ میں قرآن و سنت کیا کہتا ہے، جو قرآن و سنت کہہ رہا ہے اس کو لے لیں، اور جو ائمہ کرام کی اپنی آراء ہے قرآن و سنت کے مقابلہ میں آئیں تو ان کو احترام کے ساتھ چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر افضل رئیس صاحب نے اس موضوع پر ائمہ کرام کے ادب و احترام کا بہت اچھا درس دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ غلط کو غلط نہ کہیں اور جھوٹے کو جھوٹا نہ کہیں۔ قرآن کریم کی نصوص موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، اور ایک آدمی پھر بھی اڑا ہوا ہے تو اب اس کو جھوٹا نہ کہیں گے تو کیا کہیں؟ ہمارے یہاں اتحاد اور اتفاق کی دعوت دینے والے عموماً دعوت یہ دیں گے کہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے، امت پہلے منتشر ہے، امت کا شرارہ بکھرا ہوا ہے، آج کوئی ایسا اختلاف جب آپ رفعان کی بات کریں، جب آپ آمین کی بات کریں، جب آپ قرات فاتحہ خلف الامام کی بات کریں، جو بھی بات کریں گے فوراً اٹھیں گے اور کہیں گے نہیں یہ امت کا شرارہ بکھیرنے والی بات ہے۔ اور ہندوستان میں اور پاکستان میں مسلمانوں کی اہل سنت کی اہل حدیث کی مسجدیں توڑ دی، یہ اختلاف نہیں ہے۔ پاکستان میں بدگرام شمالی علاقہ جات میں مسجد توڑ دی، مسجد کو آگ لگا دی۔ یہ مسجد کیا کافروں کی تھی؟ مسلمانوں کی اہل سنت کی مسجد، اور اسے آگ لگا دی۔ اور کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا وہ اللہ کے بندو مسجد کو آگ لگا دی ہے، مسجد میں قرآن پڑھے تھے وہ بھی چل رہے ہیں، تو کہا کہ ان کو بھی چلنے دو، یہ سعودی قرآن ہے۔ اب ان لوگوں کی عقل پہ رونا نہیں ڈالے گا تو کیا ہوگا؟ یہ لوگ اپنے تعصب میں اس حد تک بڑے ہوئے ہیں کہ قرآن کریم کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ سعودیہ میں چلا۔ ہندوستان میں مسجد توڑ دی، موضوع کیا ہے؟ مسلمان عورتیں مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے نہیں آنی چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے نہیں جو واقعہ، مسلمان عورت مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے ہمیں گوارا نہیں۔ ساری دنیا میں عورت گھومتی پھرے گوارا ہے، لیکن مسجد میں آئے تو گوارا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نہیں بلکہ آپ نے جو کہا عیدگاہ میں بھی عورتوں کو جانا چاہیے، عورتیں عیدگاہ میں جائیں، اور عید کی نماز میں اگر حیض کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکتی مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو۔ لیکن ہمارے یہ مہربان جو دعوت کا اتحاد کی دعوت کا بڑا شور مچاتے رہتے ہیں، وہ کہیں گے کہ عورتوں کو عیدگاہ میں نہیں جانا چاہیے، عورتوں کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے، عورتوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اختلاف کے ساتھ اختلاف اور اتفاق کے ساتھ اتفاق۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کی رائے کو بڑے پیار کے ساتھ قبول کیا کرتے، لیکن ہمارے ائمہ کے بعد ایک بات مجھے آپ کے سامنے دہرانا ضروری لگتا ہے کہ ائمہ کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین وہ سارے بڑے عالم مرتبہ لوگ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب ائمہ کے چیلے آئے ان میں علماء ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کوئی جاہل تھے، وہ علماء ہیں، لیکن انہوں نے آ کر اس اختلاف کا بھی راستہ بدل دیا اور نوبت
گئی کہ ہمارے فقہ حنفی کے ماننے والے علماء نے کہا کہ اگر لڑکا حنفی ہے اور لڑکی شافعی ہے تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ تو آپ نے سنا ہوگا. اور کہا کہ اگر اس شافعی لڑکی کو اہل کتاب عیسائی یا یہودی لڑکی سمجھتے ہوئے نکاح کر لیں تو پھر جائز. کیا اختلاف کس طرح کا رنگ اختیار کر گیا. اور آپ کو جتنی مثالیں ملیں گی یہ ساری کی ساری اسی طرح کی ملیں گی. کبھی بھی صحیح اہل علم جو ہے وہ کسی کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے جو کس طرح ہمارے کچھ علماء نے کی. ہمارے کہنا ہماری مجبوری ہے کیونکہ ان کا اہل سنت میں شمار ہو رہا ہے. اور ساری عمر ایک جملہ بڑا مشہور ہے, آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا. قدر صغیر پاک ہند کے بڑے مشہور معلوم عالم بلکہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ, حنفیوں کی دیوبندی شاخ سے ان کا تعلق ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری عمر برباد کر دی, ساری عمر برباد کر دی. خادم نے کہا حضرت اگر آپ نے ساری عمر برباد کر دی تو عمر کہاں کس کی آئی. انہیں معلوم ہے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے فقیہ ہیں, پورے ہندوستان کے معروف شخص ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ساری عمر برباد کر دی. اگر ان کی عمر برباد ہوگی تو عمر کام کس کی آئی. کہتے ہیں حضرت اگر آپ کی عمر برباد ہوگی تو عمر کام کس کی آئی. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم نے ساری عمر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آراء کی تائید کے لیے, ساری عمر ان کی رائے کی تائید کے لیے صرف کر دی جس کا سوال نہ قبر میں ہوگا نہ حشر میں. قبر میں پوچھا جائے گا کہ آپ کس امام کے ماننے والے ہیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا قبر میں پوچھا جائے گا کہ چار اماموں میں سے کس کے ماننے والے تھے. قبر میں پوچھا جائے گا من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے, امام نہیں پوچھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ساری عمر ہم نے برباد کر دی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تائید میں تعویلیں کرتے ہوئے, صحیح منگت روایت لاتے ہوئے, اور اسی طرح ہم نے اپنی عمر برباد کر دی. سمجھدار لوگوں کو مرنے سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. میرے بھائی اختلافات بہت سارے ہیں, اختلافی باتیں بہت سارے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنا پلہ پاک رکھیں, اپنا پہلو صاف رکھیں. دوسری طرف سے کیا آ رہا ہے, ہمارے برصغیر پاک و ہند کے بعد علماء کو اللہ رب العزت ہدایت دے. مولانا محمد یوسف جے پوری راجستھان میں جے پور ہے, جے پور کے مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب لکھی ہے حقیقت الفقہ. حقیقت الفقہ میں اس کتاب میں مولانا رحمت اللہ علیہ نے 600 مسائل ایسے جمع کیے ہیں جو کتاب و سنت کے منافی ہیں. 600 مسائل وہ ہیں جو قرآن اور سنت کے منافی ہیں. اب کیا کریں گے ان مسائل کے بارے میں. عالم دین کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل قرآن و سنت کے منافی ہیں. برصغیر پاک کے معروف علماء اور صرف مولانا یوسف جعفری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ابو الحسن سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں اسی طرح سینکڑوں مسائل جمع کیے اور ثابت کیا کہ یہ قرآن کریم اور حدیث رسول کے مخالف ہے. اب ان مسائل کی باری جب آپ کسی سے بات کریں کہ بھائی یہ مسائل ہیں ان کو چھوڑ دیجیے, قرآن و سنت کی طرف آ جائیے, ہمارا اختلاف ہے, اختلاف کو ختم کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے. قرآن و سنت پہ آ جائیں, جتنے مسائل قرآن کے خلاف ہیں حدیث کے خلاف ہیں چھوڑ دیجیے, اختلاف ختم ہو جائے گا یا نہیں. اگر ایک مسئلہ کو لے کر اس اختلاف کو ختم کرنا چاہیں تو اختلاف ختم ہو جائے گا. رہے مسائل اجتہادی, تو اجتہادی مسائل میں گنجائش رہتی ہے, جیسے کہ تفصیل آپ سمجھ چکے ہیں. میرے بھائی ہمارے یہاں اس طرح کی باتیں برصغیر پاک و ہند میں بہت ہوتی رہتی ہیں. یہاں جھگڑا, وہاں جھگڑا, اس جگہ جھگڑا, اس جگہ جھگڑا. ان جھگڑوں کو ختم کرنے
علم و بردباری سے کام لیں، اور جب سامنے سے کوئی بات آئے تو اس کا قرآن و سنت کے ساتھ جواب دیں۔ ہمارے شیخ حنکم رئیس صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ خاص طور پر دعات اور علماء کے لیے، دعات اور علماء یہ رویہ اپنائیں کہ ائمہ کرام کے خلاف، بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان کے خلاف زبان درازی کا عمل کر دی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ قرآن و سنت کے خلاف مسائل ان کے، لیکن وہ امام ہیں اللہ سے والعلم، ان کا احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، لیکن جہاں بات قرآن و سنت کے خلاف آئے گی اس بات کو ٹھکرا دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرما کے گئے ہیں اذا خالف قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاترکوہ، جب میری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ٹکرائے اسے فاترکوہ چھوڑ دو۔ اور ایک روایت ان سے ملتی ہے فاترکوہ بارض الحائط، میری بات کو دیوار پر مانو، یہ خود امام کہتے ہیں۔ جہاں کہیں قرآن و سنت کے خلاف بات آئے اس کو چھوڑ دے جائیں، علم و بردباری سے کام لیں، اور اختلافات میں ہیں یہ فطری امر ہے، لیکن آج کا اختلاف اور ہمارے اسلاف کا اختلاف اس میں بہت فرق ہے۔ اسلاف نے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اختلاف کیا اور ہم مولوی کی بات کو سامنے رکھ کر اختلاف کرتے ہیں۔ ہمارا ان کا یہ فرق ہے، انہوں نے قرآن کریم کی آیت کے معنی میں دو مفہوم نکل رہے تھے، اختلاف ہو گیا، حدیث سے دو احتمال نکل رہے تھے، اختلاف ہو گیا، ہم صرف تعصب کی بنا پر ہمارے مولوی نے یہ کہا ہے اس لیے یہی ہو۔ یہ اختلاف مذموم ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اختلاف کا، یہ فطری عمل ہے، قرآن و سنت کو آپ اپنائیں، باذن اللہ تعالیٰ اختلافات سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے عزیز نے لکھا ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ساری عمر برباد کر دی، اور میں نے پڑھا ہے کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے کہا تھا بات ایک ہی ہے، وہ ایک ہی گھر کے دونوں فرد ہیں۔ اس نے کہا دونوں ایک ہی گھر کے فرد ہیں۔ میں بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں، اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختلاف کے معاملات آئیں تو وہاں تلاش کیجیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، اور اس سے ہمارے علماء سلف صالحین نے کیا مفہوم لیا ہے۔ علماء کے مفہوم یا علماء کے فہم کے مطابق قرآن و سنت کو اپنائیے، باذن اللہ سارے کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اور رہے یہ سوالات تو انشاءاللہ تعالیٰ حسب وعدہ پیر کے دن کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس جلسہ کو قائم کرنے والے جامعہ سینٹر یا ہدایہ سینٹر اور ہمارے برادران شیخ عبدالسلام مدنی اور شیخ شمس العلماء مدنی، اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے خبر میں ایک صاحب تھے، اب نہیں رہے، اور ایسے شخص نہ ہی رہے تو اچھا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جعلیت میں مت جاؤ، جعلیت میں مت جاؤ، کیونکہ یہ سارے وہابی ہیں، یہ تمہیں وہابی بنا دیں گے۔ اور میں نے کہا ہے کہ جعلیت میں اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جو لوگ نہیں آیا کرتے وہ آیا کریں، قرآن و سنت کی تعلیمات یہاں سے حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا